ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی نیک دعائیں، التجائیں، مرادیں اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، انوار السلوک وہ کتاب جس کو تائید الہی حاصل ہے، وہ کتاب جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے، اس کتاب کی درس و تدریس کا کام جاری ہے۔ تو ہم نے تقریباً دوسرے باب کے اختتام کو پہنچنے کے قریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رکھے، اسی طرح قائم و دائم رکھے، اس میں مزید برکتیں، رفعتیں اور عظمتیں پیدا فرمائے۔ ناظرین کرام، پچھلا موضوع ہمارا تھا تلفظ کا موضوع، پچھلا سبق ہم نے پڑھا تلفظ کا موضوع کہ تلفظ کا علم کس طرح اور کب حاصل ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اور اسی کے اندر ہم نے قرآن ناطق کو پڑھا اور اس میں قرآن ساکت کو پڑھا، اسی کے اندر علم کسبی اور علم وحدی کو پڑھا، اسی کے اندر ابن جوزی کی توبہ کو پڑھا۔ تو امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قربت روحی، یعنی کہ قربت روحی کیا چیز ہے، قربت روحی سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، اور یہ قربت روحی کن کے ساتھ قربت ہوتی ہے اس کی۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر سبسکرائب کر دیا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکپ نہ کیجیے۔ اگر آپ نے سکپ کر دیا تو میری کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ جس موضوع کو ہم لیتے ہیں، جس سبق کو لیتے ہیں، اس کو اول سے لے کے آخر تک جب تک سنیں گے نہیں آپ، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں ادھورا علم جہالت ہے، یعنی کہ کم علم جہالت ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں ہم جان رہے ہیں، کسی چیز کو ہم پڑھ رہے ہیں، کسی چیز کو ہم سیکھ رہے ہیں، اگر اس کو ہم نے آدھا سیکھ لیا ہے اور آدھا چھوڑ دیا ہے تو یہ آدھا علم جہالت ہے۔ آدھے کے اندر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے کیا سمجھا اور آگے اس کے نتائج کیا ہیں۔ تو اسی کے لیے ضروری ہے کہ جو بات ہم کریں، جو بات ہم سنیں، اس کو پورا کریں۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک ایک بات بڑے احسن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین کرام، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تنویر العطل فی امکان روایت النبی والملک میں حکایت لکھتے ہیں۔ وہ حکایت کیا لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب نہایت بزرگ اور صاحب تصرف تھے، ان کے ایک رفیق تھے جو زبردست عالم تھے، یعنی کہ ایک شاہ صاحب جو ایک بہت ہی نیک اور تصرف بزرگ تھے، اور ان کے ایک دوست تھے، جو ایک بہت ہی زبردست عالم تھے۔
دونوں میں نہایت ربط و ضبط اور میل جول تھا، یعنی کہ کافی قریبی دوست تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو بزرگ اور نیک سمجھتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ کہ عالم صاحب نے ایک حدیث بیان کی، بزرگ کے سامنے وہ جو زبردست قسم کا عالم تھے، انہوں نے ایک حدیث بیان کی جسے سن کر شاہ صاحب نے کہا یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک عالم نے شاہ صاحب کے سامنے حدیث بیان کی جسے سن کر شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں فرمایا۔ اس بات کو سن کر مولوی صاحب عجیب کشمکش میں پڑ گئے۔ مولوی صاحب میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، سوال پیدا ہو گئی کہ شاہ صاحب کو اس بات کا علم کیسے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں۔ ایک طرف یہ خیال کہ اصول حدیث کے لحاظ سے یہ حدیث پایا صحت و استناد کی ہے، یعنی کہ جب عالم صاحب نے دیکھا کہ ایک طرف یہ حدیث کہ حصول حدیث کے لحاظ سے صحیح مانی جا رہی ہے، صحیح تصرف کی جا رہی ہے، صحیح تصور کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف شاہ صاحب فرما رہے ہیں، شاہ صاحب بھی نہایت بزرگ آدمی ہیں، نہایت بزرگی کا احترام جو پہلے ان کے دل میں تھا۔ تعجب کے ساتھ پوچھا کہ آپ نے کیوں کر جانا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے؟ یعنی کہ حیرانی کے اندر یہ جاننے کے لیے کوشش کی کہ پوچھا کہ آپ نے کیسے فرما دیا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا چلیے خود حضور سے پوچھتے ہیں۔ شاہ صاحب بھی تصرف کے مالک تھے، شاہ صاحب کو قربت روحی حاصل تھی۔ میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قربت روحی کیا ہے۔ شاہ صاحب کو قربت روحی حاصل تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر آپ کو اعتبار نہیں ہے، آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے، آپ کو میری بات صحیح معلوم نہیں ہو رہی، تو آئیے چلتے ہیں سیدھا بارگاہ رسالت میں، بارگاہ نبوت میں چلتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، خود حضور سے پوچھتے ہیں کہ آیا کہ یہ حدیث آپ کی ہے یا نہیں۔ تو انشاء صاحب کے تصرف و فیضان سے اسی وقت کشف ہو گیا۔ زیارت حضوری حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، حضور کا دیدار نصیب ہوا، حضور کی بارگاہ نصیب ہوئی، ساتھ کے ساتھ عالم نے اپنے آپ کو دربار رسالت میں حاضر پایا، اور شاہ صاحب نے مولانا سے کہا اس حدیث کے بارے میں معروضہ پیش کیجئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ حدیث آپ کی ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد ہوا یہ حدیث ہماری نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسا نہیں کہا، مولانا کو خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضور سرور کائنات کی زبان اقدس سے ارشاد صاحب کے فرمانے کی تصدیق ہوگی، اور بعد میں تحقیق ہوئی، بعد میں اس حدیث کے بارے میں تحقیقات کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی نسبت کتابوں سے معلوم ہوا کہ پائے صحت کو نہیں ہے، کہ جو حدیث شاہ صاحب نے فرمائی ہے کہ یہ حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ اس حدیث کی تصدیق جب خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، تو اس کے بعد پھر اس حدیث کے بارے میں جب کتابوں سے تحقیق کی گئی کہ واقعی وہ حدیث پایا صحت کو نہیں پہنچتی تھی، معلوم ہوا کہ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ اب سوال نیا پیدا ہو جاتا ہے، سوال نیا کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ شاہ صاحب کو یہ بات کس طرح معلوم ہوئی، شاہ صاحب کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ یہ حدیث نبوی نہیں ہے۔ مین پوائنٹ اس حقائق میں جو بیان کیا گیا ہے، جو میری
حقائق کو بیان کرنے کا لواب ہے، جو حقائق کو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ شاہ صاحب کو اس بات کا علم کیسے ہوا، شاہ صاحب کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ کیا انہوں نے تمام اخبار و جزیات کو حضور رسول مقبول سے پوچھ رکھا تھا؟ ہرگز ایسا نہیں تھا، بلکہ بات یہ تھی کہ شاہ صاحب کی روح کو قربت حاصل تھی۔ مین ٹاپک، شاہ صاحب کی روح کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے مدار جان تھے کلام کو سنتے ہی سمجھ کے، اسی وجہ سے شاہ صاحب مزاج جانتے اور کلام کو سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کلام حضور کا نہیں ہے، بس اس کو حضور سے قربت روحی حاصل ہے۔ وہ جو کچھ سمجھتا ہے اسے نہ کوئی عالم سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی ملا سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی فارغ سمجھ سکتا ہے۔ اسے سمجھ سکتا ہے تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی روح کو قربت مصطفیٰ حاصل ہو، جس کی روح کو قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت روحی حاصل ہو۔ پر جب تک حضرات اولیاء کی ذات کے ساتھ قربت روحی نہ ہو تو مقتضائے نبوت اور مقتضائے ولایت کو ہرگز نہیں سمجھ سکتا، نہ ہی اس وقت تک علم فہم بھی عطا ہوتا ہے۔ مین ٹاپک، آج بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے ملا آپ نے دیکھے ہوں گے جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب ایک بزرگ کے سامنے بیٹھتے ہیں، جب کسی اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھتے ہیں، جب کسی نیک متقی پرہیزگار بندے کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کہہ پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ جس بزرگ کے سامنے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس اللہ کے ولی کے سامنے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس اللہ کے نیک بندے کے سامنے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں قربت روحی حاصل ہوتی ہے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقتضائے ولایت حاصل ہوتی ہے، جس ولایت کی بنا پر وہ ولی بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے ولی کے بعد جب بیٹھے تو دل کو تھام کے بیٹھے، جب کسی نیک اور باعمل علماء باعمل عالم کے پاس بیٹھے تو زبان کو لگام دے کر بیٹھے، جب کسی نیک اور اللہ والے کے پاس بیٹھے، اللہ کے ولی کے پاس بیٹھے تو دل کو لگام دے کے بیٹھا کرے۔ آگے علماء میں سے انبیاء بنی اسرائیل، بڑی حدیث مشہور ہے، بڑی ہی مشہور حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرور کونین محبوب دو جہاں صاحب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء مثل انبیاء بنی اسرائیل ہے۔ بڑی حدیث آپ نے سنی ہوگی، اس کی تشریح نہیں علماء کرتے، کیوں؟ وہ اس حدیث کی شکل میں خود آ جاتے ہیں، اس حدیث کے شکلے میں وہ خود آ جاتے ہیں۔ آئیے ذرا اس حدیث شریف کی تشریح کرتی ہیں، اس حدیث سے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے ہر عالم مراد نہیں پاتا، ہر ملا مراد نہیں پاتا، ہر ملا جو اپنے آپ کو علماء کے دائرے میں ملتا ہے، اپنے آپ کو عالم ملتا ہے، وہ مراد نہیں پاتا۔ بعض لوگ علماء تو کہلاتے ہیں لیکن حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضور کی شان میں بکواس کرتے ہیں، حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی توہین کرتے ہیں، اللہ کے نیکوکار، اللہ کے
چنے گئے بندوں کے اللہ کے خاص بندوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ علماء بھی حدیث شریف کی مصداق ہو سکتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحی فرماتے ہیں کہ علم دو قسم کا ہے، ایک قسمی ہے دوسرا غیبی ہے۔ علم قسمی میں شک بھرا ہوا ہے اور علم غیبی میں یقین ہی یقین ہے، شک دخل نہیں۔ علم غیبی حضرات انبیاء کو نصیب ہوا اور وہ کسی مکتب کسی مدرسے اور فنون میں سے کسی فن کے موصل نہ تھے۔ اس امت مرحومہ میں حق سبحانہ و تعالی نے جن علماء کو علم غیبی نصیب کیا، مذکورہ بالا حدیث شریف کے مصداق وہی علماء بنیں گے، نہ کہ ہر وہ شخص جو صرف ظاہری طریقہ سے چند علوم و فنون کا موصل ہو اور اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہو، اور دوسرے موقع پر علماء ورثۃ الانبیاء کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے علماء میں الف لام معرفہ کا ہے، جو عربی کو سمجھتے ان کے لیے سیکھا ہے۔ علماء میں الف لام معرفہ کا ہے، اس طرح قیاس نہیں ہے۔ مراد وہ علماء ہیں جن کو باطنی علم نصیب ہوا۔ تمام علماء وارث انبیاء نہیں ہیں، کیونکہ علم انبیاء قسمی نہیں بلکہ لدنی ہے۔ اگر تمام علماء مراد ہوں تو اس کے یہ معنی ہوں گے ہر عالم خواہ وہ بے عمل ہو خواہ وہ باعمل ہو اس ارشاد نبوی کے تحت میں داخل ہے۔ علم غیبی وحی الالہام مکاشفہ و مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، جس کا اظہار انبیاء کرام پر واجب ہے، اولیاء کرام پر واجب نہیں ہے۔ علم رحمت حق اور صحبت پیر کامل کے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہوتا۔ کمال کی بات ہے، ہر عالم اپنے آپ کو علماء میں شامل کرتا ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا مولوی، ہر ایک آدھی کتاب پڑھنے والا مولوی اپنے آپ کو علماء میں شامل کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا جہلیت سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بنی اسرائیل کی انبیاء کی نسل قرار دیتا ہے، اپنے آپ کو وارث انبیاء قرار دیتا ہے۔ لیکن یہ علم وارث وہی ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کی نسل وہی علماء ہے جو باعمل ہیں، جن کو وحی الالہام حاصل ہے، جن کو مکاشفے کا پتہ ہے، جن کو مشاہدے کا پتہ ہے، جو کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، جو کسی پیر کامل کی نظر سے علم حاصل کرتے ہیں، ان علماء کو یہ فیض حاصل ہے، یہ اللہ کی نعمت حاصل ہے۔